کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی چٹائی۔ ایک صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ میں اس سال حج پر جا رہا ہوں، تو میں اپنی قربانی وہاں مکہ میں دوں یا پھر اپنے وطن میں اپنی قربانی دے سکتا ہوں؟ تو اس سلسلے میں سوال بہت اچھا ہے۔ اس سلسلے میں جواب کے لیے کچھ باتیں ہیں جسے ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم حج کے لیے جا رہے ہیں تو ہمارے حج کی 3 قسمیں ہیں۔ ہم کون سے حج کی نیت سے جا رہے ہیں؟ مثلا ایک قسم ہے حج افراد، ایک قسم ہے حج تمتع اور ایک قسم ہے حج قران۔ اگر ہم حج افراد کر رہے ہیں، حج افراد کا مطلب ہے صرف حج کے نیت سے ہم جا رہے ہیں، عمرہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بس جو حج کے 5 دن ہوتے ہیں ان دنوں کے لیے ہم جا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں حج افراد میں وہاں پر قربانی دینا ہم پر واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح حج افراد میں چونکہ آدمی 5-6 دن کے لیے 8 دن کے لیے جاتا ہے، تو ایسی صورت میں مسافر بھی ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر قربانی کہیں کی بھی واجب نہیں ہے۔ یہ حج افراد والے کے لیے ہے۔ لیکن عموماً جو ہم لوگ جاتے ہیں حج تمتع کرتے ہیں یا حج قران، عموماً حج تمتع ہی ہم سب کرتے ہیں۔ تو حج تمتع کے اندر جو ہم عمرہ بھی کرتے ہیں، حج تمتع کسے کہتے ہیں یاد رکھ لیں، جس کے اندر عمرہ بھی ہو اور حج بھی ہو، عمرے کا احرام الگ ہو اور حج کا احرام الگ ہو، تو اسے حج تمتع کہتے ہیں، جسے الگ الگ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حج قران، حج قران یہ ہے کہ ہم اپنے شہر سے احرام باندھ کر نکلے، ایک ہی احرام سے عمرہ بھی کرنا ہے، وہی احرام باندھ کر ہمیں حج کرنا ہے، حج کے بعد پھر ہم احرام کھولیں گے، تو ایسی صورت میں اسے حج قران کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ دشوار بھی ہے، عموماً ہم لوگ یہ نہیں کرتے اور حج تمتع ہی کرتے ہیں، اور یہی کرنا چاہیے، مناسب بھی یہی ہے۔ تو حج تمتع کے اندر ہم پر جو قربانی ہوتی ہے، جو حج کی جو قربانی ہوتی ہے اسے دم شکر کہا جاتا ہے، وہ قربانی الگ ہوتی ہے، تو وہ قربانی ہم پر واجب ہے اور وہ وہیں پر ہمیں دینا ہے، وہ اپنے وطن میں قربانی نہیں دے سکتے حج تمتع والے۔ اب یہ سوال کے جواب یہی ہے کہ جو ہم لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں تو ہم پر وہاں پر حج کی قربانی واجب ہوگی۔ جو عام دنوں میں جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہوتی ہے، وہ مالی جو قربانی ہوتی ہے صاحب نصاب پر، وہ قربانی الگ ہے۔ اب حج کی قربانی تو واجب ہے، تو اب یہ قربانی بھی واجب ہے یا نہیں؟ تو ایسی صورت میں چونکہ اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں، مثلا ہندوستان سے یا پاکستان سے یا کسی اور وطن سے، تو اب دیکھا جائے گا کہ ہم مسافر ہیں یا مقیم ہیں۔ وسا اوقات ہم مسافر ہو جاتے ہیں تو ہم پر قربانی واجب، مسافر پر چونکہ قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن ہم جو حج کے لیے جاتے ہیں تو عموماً 15 دن تو وہاں مکہ مکرمہ میں رہتے ہی ہیں، تو اگر ہم 15 دن مکہ مکرمہ میں رہ رہے ہیں تو ایسی صورت میں اب ہم مقیم ہو گئے، یہ 15 دن سے زائد اگر ہم رہ رہے ہیں مقیم ہو گئے، تو ایسی صورت میں اب ہم پر اور ایک قربانی واجب ہوگی جو عید الاضحیٰ والی ہوتی ہے۔ تو عید الاضحیٰ والی قربانی ہم پر واجب ہے۔ ایک تو حج کی قربانی جسے دم شکر کہا جاتا ہے، وہ تو دینا ہی ہے اور وہ وہی مکہ المکرمہ میں ہی دینا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھ لے، وہ قربانی جو ہم حج کمیٹی سے جاتے ہیں، جو جس گروپ سے ہم جاتے ہیں عزیزیہ وغیرہ سے، بہتر ہے کہ اسی سے ہم رابطہ کر کے انہی کے ساتھ اپنی قربانی شیئر کریں۔ مطلب یہ ہے کہ انہی کے ساتھ ہم مل کر قربانی دے لیں، وہاں الگ سے دینے میں بہت ساری دشواریاں ہم کو ملے گی، اس لیے بہتر ہے کہ ان کمیٹی کے ساتھ جڑ جائیں تو انشاءاللہ ہماری قربانی صحیح طور پر ادا ہو جائے گی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اب جو صاحب مقیم ہیں 15 دن 8 ذی الحجہ سے پہلے یا پھر اس کے درمیان، اگر ہم 15 دن کی نیت یا 15 دن ہم رہ رہے ہیں مکہ المکرمہ میں، اور وہ 15 دن مکہ، مینا اور مزدلفہ، یہ سب سارے کے سارے ایک ہی جگہ ہیں، یعنی اب سب کے سب مکہ میں داخل ہو چکے ہیں، تو اب وہ مزدلفہ الگ، مینا الگ، ایسا کچھ نہیں ہے، سب کے سب ایک ہو گئے ہیں۔ اب فی الوقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنفیہ کے نزدیک چونکہ سب حدود شہر میں داخل ہو گئے، تو ایسی صورت میں اگر ہم مزدلفہ، مینا اور مکہ کے پورے ایام ملا کر اگر 15 دن ہم قیام کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں اب ہم مقیم ہو گئے، تو مقیم ہو گئے تو عید الاضحیٰ کی قربانی بھی واجب ہے، تو گویا کہ حاجی پر 2 قربانیاں واجب ہو رہے ہیں، ایک دم شکر
جو مکہ میں ہی دینا ہے، جو حج کی قربانی جسے کہا جاتا ہے۔ اور دوسری عید الاضحیٰ والی قربانی۔ عید الاضحیٰ والی قربانی کے لیے اب اختیار ہے، حاجی صاحب کو اختیار ہے، چاہے وہ اپنی قربانی وہاں پر دے مکہ میں یا پھر اپنے وطن میں دے، چاہے وطن میں فون پر کہہ دے یا اماؤنٹ اپنے وطن میں بھیج دے، یا پہلے ہی سے حاجی صاحب جاتے جاتے پہلے ہی سے کہہ دے کہ عید الاضحیٰ کی قربانی ہماری یہاں پر آپ لوگ ذمہ داری سے ادا کر دیں، اور اگر وہ ادا کر دیں گے تو اپنے وطن میں بھی یہ قربانی ہو سکتی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ بھئی آدمی جب حج کو جا رہا ہو، حج تمتع کی نیت ہو، تو جاتے جاتے اپنی قربانی کے پیسے، چونکہ اپنے ہی وطن میں جو کہ خرچہ کم ہوتا ہے، تو یہیں دے کر اس کے پیسے چلے جائے، جو حج کی قربانی، جو عید الاضحیٰ کی قربانی یہاں پر ادا ہو جائے گی، اور حج کی قربانی دم شکر وہاں پر ادا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اور تمام حاجیوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو بار بار حج مقبول اور مبرور نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کی قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے۔ سنو فضا بدل چکی ہے، ہر طرف نکھار ہے، اٹھو خزاں گزر چکی ہے موسم بہار۔